ایک انہوں نے پوچھا کہ میری والدہ نے فوت ہوتے وقت، کسی کی والدہ نے فوت ہوتے وقت کلمہ پڑھ لیا، تو دوسرا نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا کیونکہ کلمہ پڑھ لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، والدہ نے کلمہ پڑھا، وہ جنت میں جائیں گی نہیں جائیں گی وہ الگ مسئلہ ہے۔ جس نے یہ جملہ کہا کہ اب تو اللہ بھی نہیں روک سکتا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے اور کرنی پڑے گی۔ نہیں کریں گے تو پھر یہ اس کا آخرت میں ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ اور اگر آپ سب کے سامنے اعلانیہ کیا اور اس کو کہا کہ آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کریں اور نہ مانیں، تو ایسے شخص کا سوشل بیک آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اسے اپنے سے دور کر دیں، نہ اس کو شادی غمی میں بلائیں، نہ اس کی شادی غمی میں جائیں جب تک توبہ نہ کر لیں۔ جب اس طرح کے کفریات کو ہم معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں تو گویا کہ ہم خود اپنے اس پازیٹیو رویے سے کسی کو کفر کے اوپر استقامت دلوا دیتے ہیں، اسے مضبوط کر دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اہمیت خود ان کے قلوب سے نکال دیتے ہیں، تو ہم بھی برابر کے جرم میں شریک کہلائیں گے۔ تو لہٰذا یاد رکھیے، جس نے آخر میں کلمہ پڑھ لیا، یہ تو نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے پہلا جس کا کلام لا الہ الا اللہ اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان کی والدہ نے کیا پہلا کلام لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، یا یہ بس انہوں نے اپنے پاس سے ایک نکال لیا کہ آخری ٹائم میں کلمہ پڑھا تو ضرور جنت میں جائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے اور بعد میں اگر کلمہ پڑھے گا تو ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ اگر اس نے بیچ میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسے قصور کیے ہیں جو حقوق و لباس سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ گرفت فرمانا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ مجبور محض نہیں ہو گیا۔ جب اس طرح کی احادیث میں کوئی فضیلت بیان ہوتی ہے تو سینکڑوں کنڈیشنز کے ساتھ ہوتی ہیں جو ذکر نہیں کی گئی ہوتی ہیں۔ ہم صرف ظاہری الفاظ کو لے کر اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کو معمولی سا بنا کر پیش کرنا، جیسے اللہ مجبور ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اب تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں روک سکے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پہلے سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کون، اس کا انٹروڈکشن سیکھیں، اپنے اولاد کو سکھائیں، پھر اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی قدرت کاملہ کا یقین حاصل کریں تاکہ وہ اس طرح حقارت کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہو۔ آخری اس میں بات میں سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے جملے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جی اللہ بھی اب اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معرفت الہی بہت ہی کم حاصل ہوتی ہے، اور یہ میں بار بار اس لیے معذرت کر لیتا ہوں کہ ہمارے بھائی بہن برا بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آپ پوچھ لیں، اپنے بڑوں سے بھی پوچھئے گا، امتحاناً نہیں ویسے ہی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، ایک جامع مانع بالکل پرفیکٹ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروائیں، نہیں کروا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ معرفت الہی بالکل حاصل نہیں، نہ ذات کی نہ صفات کی۔ ذات کی معرفت تو خیر تامہ کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دینا چاہے وہ، لیکن صفات کے بارے میں تو آدمی جانے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور و تفکر کرنا، اس کی جو قدرت کے دلائل کائنات میں ہیں ان پر غور و تفکر کر کے اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ کرنا، یا قرآن پڑھنا کہ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے احسانات یاد دلائے ہیں۔ کبھی اللہ نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے دن کو رات میں، رات کو دن کے اندر داخل فرمایا، آسمان بنائے، زمین کو کیسے بچھایا، وہ جب مردہ زمین ہوتی ہے بارش برساتا ہے کیسے وہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ یعنی ان دلائل پر غور کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اللہ کی عظمت دل میں آئے اور وہ اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اسے حقیر نہیں سمجھتے، تو پھر جس کی تعظیم ہمارے قلب میں ہوتی ہے ہم اس کی اطاعت کی طرف خوشی کے ساتھ آتے ہیں، رغبت کے ساتھ آتے ہیں۔ اب ہم نے گھر میں اللہ کا ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا، بس اللہ میں یاد آتا ہے جب ہمیں کوئی چیز مانگنی پڑ ہوتی ہے، اپنا مطلب حل کرنا ہوتا ہے، مصیبت سے دور ہونا ہوتا ہے تو اللہ بہت اچھا یاد آتا ہے۔ جب خوشی کے اندر ہوتے ہیں، دیگر معاملات میں ہوتے ہیں تو کون اللہ کی معرفت حاصل کرے؟ ہمارے ہاں اکثر جو ہے وہ گھروں کے اندر باقاعدہ گفتگو جیسے اللہ کی توحید کا بیان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہو، اس کے کبھی درس دیکھیں آپ نے گھر میں یا رکھیں آپ نے گھر کے اندر؟ عشق الہی پر گفتگو ہو، محبت الہی پر گفتگو ہو، یہ اجنبی ہیں یہ چیزیں، یعنی یہ موضوعات ہمارے گھروں میں اکثر اجنبی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر حقارت الہی پیدا ہوتی ہے قلب کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ ایسا نہیں کر سکتا، ویسے نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اس بے نقص نظام کو اس نے بنایا، کسی مخلوق سے ایک لمحہ بھی وہ غافل نہیں، وہ چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یہ بیچارے اللہ کو وہی مجبور محض سمجھے ہوئے ہیں۔ اس لیے
ناراض مت ہوئیے گا، بالکل کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اچھی معرفت حاصل کریں۔ اس کے لیے اگر تھوڑا بہت آپ حاصل کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر میری تفسیر قرآن ہے، تدبر قرآن، جو میں نے کیو ٹی وی میں 3 سال میں ریکارڈ کی تھی، آپ اس کو دیکھیں، فرسٹ ایپیسوڈ سے دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ جب جہاں اللہ کی عظمت کی، توحید کی بات آئے گی تو وہاں میں نے کافی کلام کیا ہے، اچھا فائدہ ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ واش روم میں کپڑے لٹکانا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ایک تو پہلے زمانے میں جو واش روم ہوا کرتے تھے تو رات میں کیڑے مکوڑے آتے تھے، اتنا انتظام تو تھا نہیں، تو کپڑوں میں چڑھ جایا کرتے تھے، یہ خطرناک تھا۔ اور دوسرا پھر واش روم کے جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ کپڑوں کے اوپر آتے ہیں، پھر ہاتھ لگتا ہے، وہ منہ کے اوپر لگیں، آنکھوں پہ لگیں، دیگر مسائل نے طبی نقطہ نگاہ سے بھی ممنوع ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہاں نہ لٹکائیں، اور لیکن اگر لٹکائیں گے تو گناہ کی صورت نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگا، نہ لٹکانا افضل اور اولا ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے کسی کو ایک بھینس چرانے کے لیے دی ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی یا اچھی ہو جائے گی تو پھر میں اس سے واپس لے لوں گا اور اس کو بیچوں گا۔ بیچنے کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا، اصل قیمت اپنے پاس رکھوں گا، اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ آدھا اس کو دے دوں گا، آدھا میں رکھوں گا۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی بالکل درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس گائے کی دیکھ بھال پر مقرر کیا ہے، اس کو اجارہ کہتے ہیں، یعنی کسی کی سروس لینا اور اس کی سروس کا بدلہ دینا، اس کو شرعی اصطلاح میں اجارہ کہتے ہیں، گویا کہ آپ کا امپلائی ہے، اور اس میں سیلری فکس کرنا لازم ہوتا ہے رقم کے اندر، کہ میں آپ کو ہر مہینے کا مثلا 1000 دوں گا، 2000 دوں گا، اس طرح آپ طے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیلری مجہول رکھیں، جیسے یہ کہ جب بکے گی تو پروفٹ ہوگا، آدھا آپ کا آدھا میرا، کتنا ہوگا، کیا واقعی پروفٹ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اگر گائے مر گئی تو یہ اس طرح کی جو مجہول سیلری ہے تو یہ بالکل غلط۔ اور جب اس طرح کچھ کر لیتے ہیں تو اب آپ کو چاہیے یہ کہ جو وہاں پر عمومی طور پہ چرواہے بھینس کو چرانے کا پر منتھ لیتے ہیں، اس کا کیلکولیشن کر کے وہ اجرت مثل آپ کو اس کو دینی ہوگی، اور اب ایک ری ایگریمنٹ کریں۔ یہ تو بالکل فاسد تھا کہ آپ اس کو کریں 1 سال 2 سال 3 سال جتنا رکھیں گے، جب میں لوں گا تو اس پوری خدمت کا اتنا پیسہ دوں گا، فکس رقم طے کر لیں۔ اب چاہے پر منتھ دیں، چاہے وہ گائے بکنے کے بھینس بکنے کے بعد وہ فکس رقم آپ ان کو دیں، لیکن یہ جو آپ نے طریقہ کار کیا ہے یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ بہن نے فرمایا کہ میری جاب تھی، غالباً یہ اور مزید اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں، تو یہ کمپنی نے یا کوئی بھی ادارہ ہے اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا کہ آپ ہاف سیلری لیتی رہیں اور اپنی جاب کریں، وہ اسٹڈی کمپلیٹ کریں، اور لیکن یہ کہتی ہیں کہ یہ ہاف سیلری لینا کیسا، اور ابھی تک جو ہے وہ پوری سیلری مجھے دی جا رہی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ رولز ریگولیشن ایسے ہی ہیں، مثلاً آپ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں اور گورنمنٹ نے یہ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ جو امپلائی ہائر اسٹڈی کے لیے کہیں جاتا ہے تو اس کو ہاف سیلری ملتی ہے، تو آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز کہ ہاف سیلری آپ لے سکتی ہیں، اس سے زائد لینا بالکل جائز نہیں، ہاف جو ہے آپ کو واپس کرنی ہوگی۔ اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ آپ نے سفارش لگا کر یا کوئی جیسے ڈائریکٹر وغیرہ ہوتے ہیں اپنے ثوابدید پر امپلائی کو اجازت دے دیتے ہیں، تو آپ کے لیے تو وہ ہاف لینا بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ گورنمنٹ جاب کرتی ہیں اور گورنمنٹ کا یہ رول ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہاف سیلری ملے۔ وہ یقیناً پھر آپ کو یہ شو کر رہے ہوں گے کہ آپ آن ڈیوٹی ہیں اور آپ سیلری لے رہی ہیں، یعنی کام بھی کر رہی ہیں، اور یہ بھی جیسے ہمارے گھوسٹ اسکولز ہیں آج کل بہت زیادہ، اس میں ٹیچر بھی ہے، ہیڈ ماسٹر بھی ہے، سب کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اور جا کر دیکھیں تو ہے ہی نہیں اسکول۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسے ہی تو نہیں پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا کہ ہر ایک اس کو کاٹنے پہ لگا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنا اپنا حصہ لے کے بوٹیاں نوچ کے کھا جائیں اپنے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے ہر شخص اپنے اپنے بھلے دیکھنے کی وجہ سے اپنے ملک کو تباہ کر رہا ہے، اور اگر یہ گورنمنٹ نہیں ہے، پرائیویٹ کوئی ادارہ ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ اگر وہی اسی تفصیل کے ساتھ ہے کہ اگر آنر ہے، خود اس ادارے کا مالک ہے، اس نے آپ کو رعایت دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی وہ مالک ہے، چاہے تو وہ اپنے امپلائی کو کوئی بھی رعایت دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بیچ میں کچھ افراد مالک کو بتائے بغیر آپ کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں، تو جب تک آپ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہوں گی آپ کے لیے سیلری لینا جائز نہیں ہوگا۔ یا رول پھر ایسا ہو کہ ٹھیک ہے جو ہائر اسٹڈی کے لیے جائے گا تو یہ پرائیویٹ ادارہ بھی اس کو ہاف سیلری دیتا ہے، تو یا تو آنر کی اجازت ہو یا رولز ایسے ہوں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغیر اجازت کے ایسے کر کے پوری سیلری لے رہی ہیں، ہاف سیلری لے رہی ہیں، یا بیچ میں کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے جبکہ ادارے کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو وہ بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار، اور اب سیلری آپ کے لیے جائز نہیں، آپ کو واپس ہی کرنی ہوگی۔